اس بنیاد پہ جو چند ایک احباب نے سوالات کیے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا ماہ سفر میں شادی کرنا منحوس ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کا جواب رکھا ہے، شادی جب بھی تیار ہو، آسانی ہو، کر لی جائے۔ حدیث پاک نے تو اس کے بجائے مقابلے میں دوسری بات بتائی ہے کہ 3 کاموں میں جلدی کرو، اور ان میں ایک یہ تھی کہ بن بیاہی کا اگر صحیح کا جوڑ کا خامد مل گیا تو جلدی کرو، نماز کا وقت ہو گیا تو پڑھ لو، جنازہ آ گیا تو بسم اللہ کر لو۔ تو حدیث تو بتا رہی ہے کرو، اس میں یہ نہیں بتایا کہ سفر ہو یا کیا ہو، بلکہ اس سے بڑھ کے ایک اور جملہ بھی میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ ایک روایت، ایک قول کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کا حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ سے نکاح اسی مہینے میں ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا نہیں چلا؟ بامبارک علیحدہ، اور جو ان سے اولاد ہوئی الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، اولاد وہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار، ماں وہ جو جنتی عورتوں کی سردار، اور سیدنا علی اور مرتضیٰ کی شانی کیا۔ تو شادی ہے، سفر میں ہے، کیا مبارک چلی ہے۔ اور عالم بننے کے 6 سال کے مسند امام اعظم کی روایت ہے، سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ انہوں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کا مطالبہ فرمایا، سوال کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے کہ ان علی یذکرکی، اے فاطمہ علی تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اشارہ تھا کہ اگر تیری ہاں ہے تو نکاح ہوگا، تیری ہاں نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا، اور اچھے طریقے سے چلیے۔ اور یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے ماہ سفر ہے، تو علی کو یہ تو نہیں کہا کہ علی کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ماہ سفر ہے ہم نکاح نہ کریں، ایسی کچھ بھی بات نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ایک غلط فہمی پر بات مبنی ہے، چھوڑ دو۔ اور کئی ایسے طلاق کے مسائل آتے ہیں کال کی بنیاد پہ، تو وہ ماہ سفر سے ہٹ کے بھی آتے ہیں کہ مولانا صاحب اے ہونے میں کو میرے خامدی میں آ کے، اور وہ سفر کا مہینہ نہیں ہوتا۔ یہ بات میں نے کئی دیکھی ہے، جس کا نکاح گانوں سے شروع ہوا ہے، یقین جانو طلاق ہوئی ہے۔ ابتدا تم اچھی نہیں کرو گے، انتہا کیسے اچھی ہوگی؟ وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ یہ بھی ہے، بات سمجھنی چاہیے۔ دوسرا، کیا ماہ سفر منحوس ہے؟ ابھی آپ کے سامنے بخاری کی روایت رکھی ہے، مسلم کی روایت رکھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے، جگہ کو منحوس کہنا، وقت کو منحوس کہنا، فرد کو منحوس کہنا، یا اس جیسی کسی قسم کی سوچ رکھنا، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ پاکستان آزاد ہوا ہے لیکن کچھ نہ کچھ نظریات ہم ان سے لے کر آئے ہیں، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ کئی ہندو تو اسی بنیاد پہ، اسی سوچوں پہ، ذات پات کی بات کہ ایک کم ذات قوم کے بندے نے اعلیٰ ذات کے بندے کو ہاتھ لگا لیا تو کوحرام مچ جاتا ہے، تکلیف اور اس کو غسل کرنا پڑتا ہے، یہ وہ بھی میں ناپاک ہو گیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو توڑا ہے، بلکہ میری ایک آپ نماز کے نظام کو دیکھ لیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر سارے کے سارے بندے، چاہے وہ مینیجر ہے، چاہے وہ کلاس 4 ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام تو اس بات کی تعلیمات دیتا ہے۔ آپ حجت الوداع کے موقع پہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا، او لوگو نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی اجمی کو عربی پہ فوقیت ہے، فوقیت تقویٰ کی بنیاد پہ ہے۔ اگر کوئی کلاس 4 ہے، چپڑاسی ہے، للہیت تقوی میں اعلیٰ ہے، تو خدا کی قسم یہ ملک پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی بڑھ کے، اس سے اس کی اہمیت ہے بھائی۔ حضرت یہ بتا دیں کہ ماہ سفر میں سورۃ المزمل پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن پاک ہے، تلاوت ہے، کبھی بھی کرو، کسی حصے کی بھی کرو۔ ہاں یہ بات ہے کہ آپ ایک خاص صورت کو ایک خاص وقت میں ضروری قرار دو، یہ غلط ہے۔ آپ چاہے سفر ہو، چاہے محرم ہو، ربیع الاول ہو، جو بھی ہو، آپ قرآن پاک پڑھو، جس وقت میں بھی پڑھ سکتے ہو پڑھ سکو، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اس کو سفر کے اندر ضروری قرار دے دینا، یہ غلط فہمی ہے، چھوڑنا چاہیے۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کو خوشی منانا کیسا ہے؟ عجیب سوالات ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ منحوس ہے، تو مجھے آپ خود بتاؤ منحوس مہینے میں خوشی منانا کیسا ہے؟ صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خوشی ہے، آ جائے تو مناؤ یار، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچی کا نکاح ہے، خوشی ہے، بچے کا نکاح ہے، خوشی ہے، نوکری لگ گئی ہے، خوشی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ اچھا یہ دیوار ہے تو خوشی نہیں منیں، وہ دیوار ہے تو ایسا کیا ہے؟ ایسا نظام جس طرح بھوک لگ گئی تو کھاؤ، خوشی آ گئی تو مناؤ، اس میں کیا وہ نظام ہوتا ہے؟ ماہ سفر میں سرکش جنات آ جاتے ہیں، جھوٹ ہے بھائی، جھوٹ ہے، غلط ہے۔ یہ ایسے باطل نظریات ہیں جو قوم میں نہیں ہونے چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے اتنی ایک جرت سے ہم نے جڑ پکڑی ہوئی ہے کہ ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ کرنے کا کام کرنا چاہیے، کرنے کا، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کسی دوست بھائی کا سوال ہے تو کر سکتا ہے۔
یہ سیلاب بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سیلاب جو ہے اسے تکلیف کہیں گے یا ہم مصیبت کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اگر آپ میرے مزاج کے مطابق سوال کا جواب لینا پسند کریں نا، میری نظر میں یہ بے وقوفی ہے۔ کیسے؟ بڑے حکمران ہیں، اپنی صحیح ذمہ داری ادا نہیں کی ہے۔ جس طرح گھر کا نظام ہوتا ہے، ایک ٹینکی ہے، پانی جمع کرو تو نہیں بہتا، گھر گیلا نہیں ہوتا، اسی طرح ملک کی بھی ٹینکی ہے، اس کا نام ڈیم ہے، بنے ہوئے ہوتے تو یہ پانی وہاں پہ سٹور ہو جاتا۔ تو اس لیے یہ جو ہم عذاب کہتے ہیں واقعی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو تو دیکھیں، یہ ہماری بے وقوفی ہے یا رب کا عذاب ہے، اس کو فرق کریں، اس کو ذرا جاننے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر رکھی ہے، مکمل نظام ذرائع اپنا رکھے تھے، پھر اس کے بعد اگر کوئی چیز آئی ہے تو ہم اسے اللہ کا عذاب کہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنی مکمل ذمہ داری ادا ہی نہیں کی، پھر اس کے بعد اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی بے وقوفی کو روئیں، یہ مس مینجمنٹ ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد نظام آگے۔ مجھے پتہ ہے ہمارے مثال کے طور پہ گھر کی چھت کمزور ہے، مزدور نے 2 نمبری سے بنائی، میں نے پیسے بھی کم دیے، اب قریب ہے کہ ہم نے تھوڑا سا سامان اوپر رکھنا ہے تو چھت گر پڑنی ہے۔ اب اگر میں اپنے بچے کو کہوں کہ نیچے گھر میں سو جاؤ، اور مجھے پتہ ہے کہ اگلے 15 منٹ میں چھت گرنے والی ہے، اب اگر وہ مر جائے تو کیا میں اسے اللہ کا عذاب کہوں گا یا اپنی بے وقوفی کہوں گا؟ اللہ کے بندے، ہمیں اللہ نے دماغ نہیں دے رکھا، وہ سوچنا چاہیے، نظام و ترتیب دیکھنی چاہیے۔ دوسری بات، بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، بعض اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ آزمائش اور عذاب میں فرق ہے۔ نیکوں پر اللہ کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے نا، وہ آزمائش ہوتا ہے، اور جو بروں پر تکلیف آتی ہے وہ عذاب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ اسے ایک فارمولے سے سمجھیے۔ اگر تکلیف آنے کے بعد ہم پہلے نیک تھے اب بھی نیکی میں ہیں، پہلے اچھے تھے اب بھی اچھے ہیں، پہلے بھی اللہ پہ امید تھی اب بھی اللہ پہ امید ہے، تو یہ آزمائش ہے۔ وہ جس طرح حدیث پاک بتاتی ہے نا، بعض اوقات میں کسی اپنے بندے کو مرتبہ دینا چاہتا ہوں لیکن اس کے اعمال اتنے تک نہیں ہوتے جس کی بنیاد پہ میں اسے اچھا ایک درجہ دے سکوں، تو ہم اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، پھر اسے وہ سہتا ہے، تکلیف سہتا ہے، اور تکلیف سہنے پر اسے اجر ملتا ہے، پھر اس کو ہم اسے درجات دے دیتے ہیں۔ تو اسے پتہ چلا مصیبت ہر وقت بروں پہ نہیں آتی۔ تو اگر تو ہم پہلے اچھے، مزید بھی اچھائی میں بڑھے ہیں، اللہ کی امید اور توکل پہ بڑھے ہیں، تو الحمدللہ یہ ایک آزمائش ہے، اللہ رب العزت عافیت سے گزاریں گے۔ اور اگر تکلیف آ گئی، جس طرح کے یہ گھسے پٹے جملے مشہور ہیں کہ اللہ کو میں آئی لبھام، یا اس جیسے جملے جو ہوتے ہیں، اگر یہ ہم نے بول دیے، یا پہلے جو توکل تھا وہ کم ہو گیا، پہلے جو نظام تھا وہ ختم ہو گیا، اب 2 نمبری، چال بازی، مکاری، عیاشی پہ آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ عذاب ہے۔ توبہ کرو، ہٹو پیچھے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ کون سا عمل؟ جی ہاں، سائنس کا عمل دخل ہے۔ اگر ہم سائنس کو لیں تو پھر مکمل لیں۔ جہاں سائنس بتاتی ہے کہ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے نا، زیادہ بارش آئے تو زیادہ پانی آتا ہے، اسی طرح سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ اگلا آنے والا ہفتہ جو ہوگا وہ بارش کا ہوگا۔ آپ گوگل سرچ کریں نا، ویدر کے نام سے، ویدر ڈیر اسماعیل خان، 1 گھنٹے کا ٹائم آپ کو بتاتا ہے کہ 1 گھنٹے پہ گراف کس طرح ہوگا۔ تو جہاں پہ سائنس بتا رہی ہے کہ بارش ہے تو وہاں پہ یہ بھی تو بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں آئے گی، تو پہلے سے خود کو سنبھال لیں۔ اور خود کو سنبھالنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے کام کریں، حکمران اپنے کام کریں۔ اور مکمل جو میرا پچھلا ہفتہ تھا، جس کی وجہ سے پچھلے میں ہفتے درس میں نہیں آ سکا، تو وہ میں مطلب یہ کہ اسی کام کے اندر تھا، میں نے کہا چلو یار کوئی ہم بھی اپنے اللہ کے لیے حصہ ملا لیں۔ یقین کریں ڈیرہ اسماعیل خان کے ایسے میں دیہاتوں میں گئے ہوں جہاں کل تک لوگ پیدل چل رہے تھے، موٹر سائیکل اور گاڑیوں پہ چلتے تھے، خدا کی قسم وہاں پہ اب کشتیوں کا نظام ہے۔ میں خود ان کشتیوں میں، مقام بڈھ دیہات جو ہے وہاں پہ ہم راشن لے کر گئے، تو تقریباً 20-25 لاکھ روپے تک کا ایک ہفتے میں الحمدللہ ایک کال کے اوپر جمع ہوا، اور میں نے خود اپنے مکمل ایک ٹیم لگا کے کاموں کو نظام چلایا ہے۔ ابھی 1000 ترپال کا نظام علیحدہ، راشن فی گھر کے حساب سے 2500 روپے کا نظام، جس میں تقریباً 2 لاکھ روپے کا راشن ہم نے پرسوں ایک جگہوں پہ بھیجا ہے، وہ علیحدہ۔ یہ سارا کا سارا الحمدللہ اللہ کے فضل سے اعتماد کی بنیاد پہ قوم نے اعتماد کیا ہے، ہم نے حقدار تک حق پہنچایا ہے۔ اور میری خود کی ایک ویڈیو میں نے خود بنائی ہے، میں نے کہا یہ دیکھیے جس کشتی میں بیٹھے تھے ہم، تو میں نے دوستوں کو دکھایا اور بتایا یہ وہ جگہ ہے جو خشکی ہوتی تھی، سڑک اور مکانات ہوتے تھے، لوگوں کے گھر ہوتے تھے، دکانیں ہوتی تھی، لیکن آج موت ہوتے نظام ہے۔ لیکن سلام ڈیرہ اسماعیل خان کے نوجوانوں کو، جس دیہات میں گئے ہیں انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان شہر کے نوجوانوں کو دعائیں دی ہیں۔
انہوں نے کہا ہمارا الحمدللہ ان دوستوں تک ایک اچھا چہرہ گیا ہے اور وہ خوش ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عام دنوں میں ہم جہاں پہ کھانے کو ترس رہے ہیں، ہمارے خود کے کتنے مسائل ہیں، ہماری سڑکیں پھٹی ہوئی ہیں، ہماری بجلی نہ ہونے کے قریب ہے، نوکریوں کا پتہ نہیں ہے، فیوچر بالکل ڈارک ہے، اس کے باوجود قوم نے اپنے اپنے گھروں سے پیسے، جہاں پہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہوں نے اپنے وائلٹ خالی کیے ہیں۔ جب انہوں نے پیسہ نکالا ہے نا تو وہ کالے رنگ کا باقی بٹوا ہی بچا تھا، پیسہ کچھ نہیں۔ مجھے ایک دو دوستوں نے کہا مولوی صاحب تو سب آؤ، میں اپنے گلے کو چاہتی ہوں، اور کہا ہے کہ مزید ضرورت ہو تو بتاؤ۔ تو میں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ نے مال کے ذریعے سے مدد کی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی جان کے ذریعے سے مدد کریں گے۔ میں نے دوستوں کو یہی کہا ہے، یا مدد کرو یا مدد کرنے والوں کی مدد کرو، مدد کرو تو یہ اعلیٰ ہے، مدد کرنے والوں کی مدد کرو تو یہ اس سے بڑھ کے ہے۔ تو الحمدللہ ہر ایک بندے نے اپنے اپنے حصے کا حصہ ملایا ہے الحمدللہ قوم تک۔ اور میں ایسی جگہوں پہ گیا ہوں وہاں پہ رونے لگ گئے ہیں، کہا یہ تم پہلے بندے ہو۔ میرا یہ ٹارگٹ تھا کیونکہ چند ایک دوست ایسے ہیں جو مین روڈ تک ہو کر واپس آ جاتے تھے۔ میں نے کہا وہاں پہ جائیں گے جہاں پہ کوئی نہیں چاہتا، اور میں نے ان سے پوچھا نا کہ جی کیا چیز چاہیے، رونے لگے، بس یہ شے دے دو، سکی روٹی اتھیں بہ کے کھاون لگے ہیں اور دعا دینے لگے کہ مولوی صاحب تو سب پہلے ہی وے یہ اندر بڑے ہوئے۔ باقی تو دوست احباب اللہ انہوں کو خوش رکھے، وہ آتے ہیں لیکن بار بار سے وہ دوبارہ ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اندر رات کے 12 تک میں نے واپسی کی ہے، اور اللہ جزائے خیر دے میرے ان ٹیم کو جنہوں نے کہا ہے کہ ہم جو راشن تھا پوری رات ہم نے مکمل اس سے تولا ہے، اور جب رات ہو گئی تو میں نے کہا اب بس کرو، خیر ہے باقی کل کا کل کریں گے۔ کہا نہیں ہم بیٹھیں گے، پوری رات انہوں نے اکٹھے ہو کے راشن طے کیا ہے، تولا ہے، نظام چلا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ انسانیت کا درد مسلمانوں میں رکھا ہے، تو اپنے مسلمان بھائی کی ہم نے اس انداز سے مدد کی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔